बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमेशा बच सकते हैं। बलगम से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो सर पर जैतून के तेल से मालिश किया करें। कभी भी अपने घर के फर्श पर मत थूकें, इससे टीबी की बीमारी हो सकती है। दोपहर के वक्त प्याज के इस्तेमाल से आपकी कुव्वते बाह में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी। रात को प्याज ना खाया करें, हमेशा खाएं तो दोपहर में खाएं। रात को खाने से बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर चेहरे पर टमाटर का रस लगा दिया जाए तो चेहरा फूल की तरह खिल उठता है। अगर आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो रात को आंखों में सुरमा लगाकर सो जाओ। अगर आप देर तक जवानी चाहते हैं यानी ज्यादा दिनों तक बुढ़ापा नहीं लाना चाहते हैं तो रोटी को दूध में डुबोकर खाया करो, साथ 2 खजूरें भी खा लिया करो। और रोटी अगर रात की हो बची हुई बासी तो और फायदेमंद है। रात को सोते वक्त दाएं जानिब मुंह करके सोएं, इससे उम्र में इजाफा होता है। दाएं जानिब मुंह करके सोना सुन्नत भी है। सुबह उठकर आंखों पर मसाज करने से आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जहां सच्चाई और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। हमेशा मुस्कुराने की आदत बना लें, क्योंकि परेशान रहने से कौन से मसले हल होते हैं। रोजाना योगा करने से आप पेट की और शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना बदन के असाब को ढीला कर देता है। मनफी सोच रखने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आता है। मनफी मतलब निगेटिव। नींबू के छिलके का सफूफ दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर रहने दें, फिर हल्का सा मसाज करें। चेहरा तरोताजा हो जाएगा। जब नींबू आप निचोड़ कर निकाल लें तो उसके छिलकों को फेंके नहीं, बल्कि उसे सुखाकर और पाउडर बनाकर रख लें। मैदे की कमजोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करो। अगर मैदे की गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पी लिया करो। पेट भरकर खाने से आपके मैदे की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी पेट से थोड़ा कम खाया करें। तेज तेज चलने से बदन की जिल्द कभी ढीली नहीं पड़ती। जितना सुस्त रहेंगे उतनी सुस्त होती जाएगी स्किन भी। वजन ज्यादा कम होने लगे तो रोजाना 1 केला खाया करो, वजन बढ़ने लगेगा। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से आपके कपड़ों को कीड़े नहीं लगेंगे और उसे फेस पर लगाने से चेहरा शाइन करने लगेगा। बालों में दूध लगाने से बालों की लेंथ और जड़ों को मजबूती मिलती है। दूध कच्चा हो तो बेहतर है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत किया करो, इंशाअल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी। दिमागी मशक्कत काम करने वाले अफराद अनार का रस पिया करो। अनार का रस पीने से जिस्म की सारी थकावट गायब हो जाती है। रोजाना अजवा खजूर खा लो, आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर होगी और बदन सेहतमंद तवाना होगा। ख्वाब के अंदर बकरी नजर आए तो जान लो रिस्क में बरकत होने की निशानी है। जो अफराद फालिज के मर्ज का शिकार हों उनके लिए अदरक का कहवा बेहद मुफीद है। रात के खाने के बाद गुड़ चूस लेने से, यानी 1 टुकड़ा गुड़ खा लें चूसकर, पूरी जिंदगी बदहजमी की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 1 दिन नहीं, रोजाना। अगर दाढ़ी के बाल गिरने लगे तो समझ लो मर्दाना ताकत कम होने की अलामत है। रात को सोने से पहले इसबगोल का छिलका नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे गुर्दे साफ हो जाएंगे। ज्यादा देर तक जिंदगी यानी ज्यादा दिनों तक जीना चाहते हो तो सादा सी खुराक खाएं, बहुत कम बीमार होंगे। ज्यादा गोश्त, मछली, अंडे के पीछे मत भागे, हरी सब्जियों पे जोर दें। अगर आपके सर पर दाने निकलने लगे तो जान लो ये दिमागी कमजोरी होने की निशानी है। ज्यादा मीठी चीजें इस्तेमाल करने से जहन कमजोर हो जाता है। हाथ पांव सुन्न हो जाए तो नींबू चाट लो, बीमारी दूर हो जाएगी। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर लगा देने से दांत सफेद, चमकदार, मोतियों जैसे हो जाते हैं। जो लोग नीम गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो सारी जिंदगी जवान नजर आते हैं, यानी ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा सोचने वाला जल्दी बूढ़ा हो जाता है।
رات کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ 1 سیب کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے مت پئیں، اس سے کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ جو بچے بچپن سے ہی کمزور ہوں ایسے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلا دیا کریں۔ اگر آپ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر یا شامل کر کے کھائیں گے تو موٹاپا کبھی نہیں آئے گا، یعنی اس کا تھوڑا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں سونف کا، اور جب آپ آٹا گوندیں تو تھوڑا اس میں 1-2 چمچ ملا لیں۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر مساج کریں۔ آپ کے بال گرنے لگے یا پھر سفید ہو جائے تو پیاز کے رس میں سرسوں کا تیل ملا کر یا سرسوں کے تیل میں پیاز کا رس ملا کر لگائیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی گروتھ رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ اناردانے کی چٹنی بنا کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر لیں، آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہاضمہ زندگی بھر ٹھیک رہے گا۔ کھانے میں ٹماٹر بطور سلاد استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ دہی کے اندر روز دال چینی شامل کر کے دال چینی کو پیس کر رکھ لیں، یعنی اس کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور دہی میں ڈال کر کھائیں، موٹاپا کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دھیان رکھیں تل یعنی سیسمے سیڈ شوگر یعنی ڈائبٹیز کو ختم یا ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک ہیلدی فوڈ ہے جو شریر کو پوشن دیتا ہے۔ اسے ڈاکٹر دوارا بتائی گئی دواؤں کی جگہ نہیں لینا چاہیے بلکہ ساتھ لیں، آپ دوا بھی کھائیں اور اسے بھی استعمال کریں۔ کیا تل کھانے سے شوگر کنٹرول میں مدد مل سکتی ہے؟ بہت سے لوگ تل کے فائدے جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم آپ کو تل کھانے کا صحیح طریقہ اور اس کے ضروری فائدے بتائیں گے سائنس اور آیوروید دونوں کی نظر سے۔ تل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تل میں فائبر، ہیلدی فیٹس، کیلشیم، میگنیشیم اور لگنین نامک تتو پائے جاتے ہیں جو کہ بہت پوشٹک ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں انسولین سینسٹیویٹی کو سپورٹ کرتی ہیں اور شوگر اسپائکس کو دھیرے بڑھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ شوگر والوں کے لیے تل کیسے مدد کر سکتا ہے؟ تل کا فائبر بھوجن کے بعد بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے ہیلدی فیٹس پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتے ہیں جس سے اوور ایٹنگ کم ہوتی ہے، یعنی جو بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں ایکسٹرا چیزیں وہ نہیں کھائیں گے کیونکہ تیز ان کا بھوک بڑھے گی نہیں اور ان کو لگے گا ہمارا پیٹ بھرا ہے۔ تل میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ شریر کی سوجن کو کم کرنے میں سہایک ہوتے ہیں۔ یہ فائدے سپورٹنگ ہے، علاج نہیں ہے، یہ صرف سپورٹ کرتا ہے، یعنی شوگر کو بڑھنے سے روکے گا۔ تل کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تل کو بھون لیں، یعنی بھنا ہوا تل ہو اور 1 سے 2 چمچ صبح ناشتے میں یا پھر سیلڈ پر ڈال کر کھائیں، یا پھر اس کا آپ تل کوٹا بنا کر بھی کھا سکتے ہیں، تلوا بھی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ تل پلس گڑ نہیں۔ اگر شوگر والے ہیں انہیں گڑ نہیں ڈالنا ہے، شوگر والوں کے لیے گڑ اور تل نہیں، صرف سادہ تل بہتر ہے، یعنی بھون کر رکھ لیں۔ اور تل کا لڈو بنانا ہے تو کیسے؟ شوگر فری ہو، گھر کا بنا لڈو۔ بائنڈر کے لیے آپ 1 سے 2 کھجور یا تھوڑی سی مونگ پھلی کا بٹر بنا چینی کے، اس سے آپ بائنڈ کر سکتے ہیں اور لڈو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے تل کا دودھ، یعنی تل کا دودھ نکالنا کیسے؟ 1 چمچ تل کو رات بھر بھگو کر صبح پیس کر پانی میں ملا کر پیا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے کن لوگوں کو ساودھان رہنا چاہیے، یعنی کنہیں نہیں کھانا چاہیے؟ جنہیں تل سے الرجی ہو، جنہیں تھائرائیڈ یا پھر کڈنی کی بیماری ہو، انہیں ڈاکٹر سے پوچھ کر کھانا چاہیے۔ ایک بار میں بہت زیادہ تل کھانے سے کیلوری بڑھ سکتی ہے، تو ہمیشہ حساب سے کسی بھی چیز کی ذاتی نقصان دہ ہے۔ تو انت میں نتیجہ کیا نکلتا، نشکرش کیا ہے؟ تل کوئی جادو نہیں، لیکن اگر آپ اسے صحیح ماترا میں روزانہ کے کھانے میں شامل کرتے ہیں تو یہ شریر کو طاقت دیتا ہے، پاچن سدھارتا ہے اور شوگر مینجمنٹ میں سہایک بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں بنا ڈاکٹر کی صلاح کے
صحیح کھان پان اور نیمت چیک اپ سب سے ضروری ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح لینا ہی ضروری ہے کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین چیز ہے۔ یہ ایک اینٹی ایجنگ ماسک بھی ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کریں۔ زیرے کے استعمال سے جوڑوں کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں جوائن یعنی اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو، درد چند منٹوں میں چھو منتر۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس یہی تک۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے، فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائے گا۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔